اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے۔ یہ ویڈیو ان احباب کے لیے ہے جو لوگ سحر زدہ ہیں یا جن کے گھر سحر زدہ ہیں، جادو تعویذ اور ٹونا گھر میں ہوا ہے، کسی نے کیا ہے، کسی نے کروایا ہے، اور اس کی جو سب سے واضح علامت ہوتی ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں اور گھر کے افراد بیمار رہتے ہیں۔ بیماری صبح کچھ ہوتی ہے، شام کو کچھ ہوتی ہے، اگر رپورٹس کروائیں تو وہ کچھ اور ہی آتی ہیں۔ تو ایسے لوگ یا ایسے مریض یا ایسے گھر جن کے اندر ایسے حالات ہوں تو یہ 100% جادو کی ہی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے توڑ کے لیے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے چاروں کونوں میں، اور افحسبتم انما خلقناکم یہ پڑھا جاتا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اس سے کیلیں تیار کی جاتی ہیں، پھر گھر کے چاروں کونوں میں لگائی جاتی ہیں۔ سبھی طریقے مؤثر ہیں، کارآمد ہیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا آسان سا عمل طلسم شیئر کر رہا ہوں جو کہ میرا اپنا آزمودہ ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، کافی بہتری ہوگی۔ سب سے پہلے اگر آپ کو شک ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو خواب کے اندر آپ کو ظاہری باطنی طور پر ایسا فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، ڈپریشن یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو سمجھ لیجئے کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف ہے، بیرونی تکلیف ہے، گڑبڑ ہے، آپ کے ساتھ جادو تعویذ کا مسئلہ ہے۔ اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب سے پہلے تو اس وظیفہ کو پکڑ لیں اور اس کو کم سے کم 99 بار اور زیادہ سے زیادہ 500 بار روزانہ پڑھ لیں۔ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس وظیفہ کو پڑھیں مکمل توجہ کے ساتھ۔ نمبر 2 کے اوپر آپ نے اس طلسم کو جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کو 3 عدد لکھنے ہیں۔ جب یہ طلسم آپ لکھ لیں، ایک کو پانی کے اندر ڈال کر گھول کر اس کو گھر کے اندر گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کریں اس کا۔ نمبر 2 کے اوپر آپ اس دوسرے طلسم کو جو دوسرا آپ نے لکھا ہے پانی میں گھول کر سارے ایک مرتبہ پی لیں۔ نمبر 3 کے اوپر اس طلسم کو آپ نے جس کو لکھا ہوا دن جو آپ نے لکھی ہیں اپنے ماتھے کے اوپر اس کو لگا دینا ہے، رکھ دینا ہے، رات کو سوتے وقت چپکا دینا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو 11 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طلسم کو جلا دینا ہے۔ بس آپ نے سو جانا ہے، صبح دیکھیں گے کہ آپ بالکل فریش ہوں گے، گھر آپ کا فریش ہوگا۔ آپ نے 11 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ۔ آیت الکرسی آپ نے شروع کرنی ہے تعوذ تسمیہ ہر دفعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما 11 بار تکرار کر کے جب آخری بار ہوں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے بس اس طلسم کو جو ماتھے کو آپ نے رکھا ہے اور اس طلسم کو اس وظیفہ کو پڑھا ہے اس کو جلا دینا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کام کاج کریں، بے شک سو جائیں، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ یہ ہر فرد کے لیے اسی طریقے سے ہوگا۔ اگر گھر کے اندر 4 بندے ہیں تو چاروں اسی ترتیب سے کریں گے، اور یہ عمل کسی کے لیے آپ کر کے نہیں دے سکتے، ہر کسی کو خود سے ہی کرنا ہوگا۔ چھوٹے بڑے سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے حصار بھی ہو جائے گا، جادو ٹونے کا وار بھی ختم ہو جائے گا، اور جس کسی نے کیا کرایا ہوگا خون کے چھینٹے جس کی وجہ سے پڑ رہے ہوں گے واپس عمل اس کے اوپر پلٹ بھی جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زبردست خاص ترتیب ہے، لیکن 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے، لا حول ولا قوت نہیں چھوڑنا، ساتھ میں جب 2 طلسم آپ استعمال کر لیں، تیسرا طلسم آپ کو رات کو ہی استعمال کرنا ہے اور ماتھے کے اوپر رکھ کر سوتے ہوئے آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے جلا دینا ہے، سو جانا ہے۔ عمل کی ترتیب کو یاد رکھیے گا۔
پہلے جو 2 طلسم ہیں، چھڑکاؤ کرنے والا، پینے والا، وہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. بقیہ جو طلسم ہے وہ رات کو ہی ہوگا، اپنے چارپائی اپنے بیڈ کے اوپر سوتے ہوئے. تو انشاءاللہ یہ بہت ہی خاص ترتیب ہے، اس طلسم کی تاثیر بہت ہی خاص ہے. تو یہ جو اوپر بتائے ہیں مسئلے مسائل، تو انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے ایک ہی رات کے اندر ایک ہی مرتبہ کرنے سے. مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. کوئی بھی بات سمجھ نہ آ تو آپ پوچھیں، کمنٹس کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. جزاکم اللہ.